محترم سامعین کرام، مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو متقی و غنی اور گوشہ نشین ہو۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو ممنوع چیزوں سے اجتناب کرے، یا یہاں متقی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مال و زر کو بڑے کاموں اور عیش و تفریح میں خرچ نہ کرے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ متقی سے مراد وہ شخص ہے جو حرام اور مشتبہ امور سے کلیتاً اجتناب کرے اور ان چیزوں سے بھی احتیاط و پرہیز کرے جن کا تعلق خواہشات نفس اور مباحات سے ہے، اور غنی سے مراد وہ شخص ہے جو مالدار اور دولت مند ہو یا دل کا غنی ہو، لیکن اس حدیث کا یہاں اس باب میں نقل کرنا اس بات کو زیادہ ثابت کرتا ہے کہ غنی سے مراد وہی شخص ہے جو مال و دولت رکھتا ہو، اور یہ بات دل کے غنی ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ غنا کے باب میں وہی شخص اصل اور کامل ترین ہے جو ظاہری مال و دولت کے ساتھ دل کا غنا بھی رکھتا ہو، اور جس کے ذریعے ہاتھ کے غنا کا وہ تقاضا بھی پورا ہوتا ہے جو دنیا و آخرت میں مراتب و درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ اس صورت میں یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہاں غنی سے مراد اصل میں شکر گزار مالدار ہے، چنانچہ بعض حضرات نے اس حدیث سے یہی استدلال کیا ہے کہ شکر گزار مالدار صبر اختیار کرنے والے فقیر و مفلس سے افضل ہے، اگرچہ یہ قول کہ شاکر غنی صابر فقیر سے افضل ہوتا ہے اس قول کے خلاف ہے، جس کو زیادہ صحیح اور قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ صابر فقیر شاکر غنی سے افضل ہوتا ہے، یعنی اس بارے میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ خفی سے مراد یا تو گوشہ نشین ہے، یعنی وہ شخص جو سب سے ترک تعلق کے ذریعے یکسوئی اور تنہائی اختیار کر کے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے، یا یہ کہ پوشیدہ طور پر خیر و بھلائی کرنے والا مراد ہے، یعنی وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی کے لیے نیک کاموں اور اپنے مال کو خرچ کرنے میں اس طرح رازداری اختیار کرے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ اس صورت میں خفی کا اطلاق مفلس و نادار شخص پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دوسری مراد زیادہ واضح ہے۔ ویسے یہ لفظ ہائے محملہ کے ساتھ یعنی خفی بھی روایت کیا گیا ہے، جس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو حق کے معاملے میں نرمی و مہربانی اور احسان کرے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ لفظ خفا ہے جس کی وضاحت پہلے کی گئی۔ واضح ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کی بھی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ان کے ساتھ میل جول اور ان کے درمیان رہن سہن رکھنے سے افضل ہے، لیکن جو حضرات لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان کے درمیان رہن کو ترک تعلق اور کنارہ کشی سے افضل قرار دیتے ہیں، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ گوشہ نشینی کا افضل اور پسندیدہ ہونا اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ فتنوں کا زور ہو اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان کے درمیان رہن سہن اختیار کرنے سے دین و آخرت کے معاملات پر برا اثر پڑتا ہو اور ایمان و عمل میں رخنہ اندازی ہوتی ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔